گھر کا معاشرہ. آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں گے، نظر دوڑائیں گے، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ آج معاشرے کے اندر جو ایک اخلاقی بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں تعلقات کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتہ داریاں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق مضبوط نہیں ہو پا رہا، حسد، کینہ، کپٹ، بغض اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج بھائی بھائی سے باتیں نہیں ہو رہی، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، غرض کے بیٹا اپنی ماں سے بھی بات نہیں کر رہا. یہ حال ہے میرے بھائی. اسلام کے اندر رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے کا حکم نہیں ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہو، جھگڑا ہو، دونوں میں باتیں نہیں ہو رہی ہو، تو اگر ایسی جگہوں پہ تمہیں جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول کر کے دونوں کو ملاقات کروا دو، ملوا دو. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو ملانے کے لیے. معاشرے کے اندر یہ برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہی ہیں، اور آج کے زمانے میں جو موبائل کا مسئلہ ہے، موبائل سے تو یہ اصلاح نہیں ہو رہا ہے بلکہ موبائل سے جھگڑے اور زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بھکتی کرو، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اولڈ ایج، اس کو ایسی جگہ میں چھوڑ جاؤ جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس سے جھڑک سے باتیں کرو. اسلام کہتا ہے نہیں ایسا مت کرو. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اُفِّ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے چھڑک کر کے باتیں نہ کرو، اس سے چلا کر کے باتیں نہ کرو، اس کو تک بھی نہ کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی باتیں کرو اس کے ساتھ بہترین طریقے سے باتیں کیا کرو، اس سے محبت سے باتیں کیا کرو. ایک آدمی آیا اور سوال کرنے لگا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کیا میرے لیے اجازت ہے، پرمیشن ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر اور پھر جنت کنفرم کر لے، کیونکہ ان الجنہ بے شک جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اپنی ماں کی خدمت کر، اپنے والدین کی خدمت کر اور جنت کو کنفرم کر لے، تمہیں میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں. اسلام تو یہ بتاتا ہے. آج معاشرے پہ غور کریں گے، جیسے شادی ہو جاتی ہے بیٹا الگ ہو جاتا ہے، پھر باپ کو پوچھتا نہیں کس حالت میں، کس پوزیشن میں. آج والدین کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ نہیں ہے. آج کتنے باپ کو دیکھا گیا کہ وہ تنہائی میں رویا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے گزار دی، اپنے بچوں کے لیے ساری تکلیفیں اٹھائی. اس باپ کو آج تکلیف برداشت کرنا پڑ رہا ہے. آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. والدین کے ساتھ نافرمانیاں بہت زیادہ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا
کو ستانے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے ماں باپ کی خدمت کر لو میرے بھائیو۔ ایک صحابی آتے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آقا کے سوال کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں بڑا پاپی آتی ہوں، انی صبرت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا پاپ کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی حل لک من توبہ، اے اللہ کے نبی حل من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اللہ کے نبی یہ بتائیے میں بڑا گنہگار آدمی، کیا میرے لیے توبہ کا آپشن ہے؟ میں توبہ کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم یہ بتاؤ تمہارے والدین تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہارے باپ زندہ ہے؟ حل لک من کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میری ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا حل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ ماں کی بہن کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی وہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر رہا، پھر تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، تمہارے سارے پاپ دھل جائیں گے، تمہاری سارے پاپ دھل جائیں گے، سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ جب خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اتنا اجر مل رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر کتنا اجر ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیو غور کرو، اگر کوئی آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اسلام اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور جنت کے بارے میں بتاتا ہے وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو رشتہ داریوں کو نبھانا ہوگا، اور رشتہ داریوں میں سب سے پہلا حق ان کا بن رہا ہے ماں باپ کا، اور آدمی اپنے ماں باپ کا حق زندگی بھر نہیں نبھا سکتا ہے۔ ایک آدمی آیا اور اپنی ماں کو کاندھے میں رکھ کر کے خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتا جا رہا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کیا اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آئے اللہ کے نبی کیا اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اپنی ماں کو اپنے کاندھے میں رکھا ہوا ہے، بڑھیا چل نہیں پا رہی ہے، اور پھر اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف بھی کرا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا اس نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو او میرے بھائی، جو حق ادا کرنے کی دور کی بات ہے، اس کی ماں نے جو پیدا کرتے وقت جنم دیتے وقت جو آہت کی آواز نکالی ہے اس کا بھی حق ابھی اس نے ادا نہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کا حق بہت ہی زیادہ ہے۔ شادی بیاہ کر لیا، ماں باپ ہی کو بھول گیا۔ ابھی میں کسی جگہ سے نیپال سے پروگرام سے آ رہا تھا، میرے بغل میں ایک عورت خاتون بیٹھی بہت پریشان تھی۔ میں پوچھ بیٹھا کیا حال ہے، کیوں اتنی زیادہ پریشان ہے؟ اس نے کہا کیا بتائیں بیٹے، میرے پانچ بیٹے، سب پڑھایا لکھایا، بزنس کیا، لیکن بیٹوں نے ہمیں گھر سے باہر کر دیا۔ میرے پیارے ساتھ سوچ سکتے، اندازہ لگا سکتے یہ حال ہے معاشرے کا کہ آج ہمارے یہاں رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کر رہا ہے۔ میاں بیوی آپس میں خوش ہیں، ماں باپ اس پوزیشن میں کوئی دیکھتا نہیں۔ جو ایسا کرتا ہے سن لو، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، پھر فرمایا رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داریوں کے ساتھ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسی آپ کے اگل بغل میں رہنے والا ہے، آپ کے بغل میں رہتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ جب وہ بیمار پڑے تو جا کر کے عیادت کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں بندے سے اللہ سوال کرے گا کہ میں دنیا کے اندر بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں دنیا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندے سے سوال کیا جائے گا تو بندہ حیرت سے پوچھے گا اللہ تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے جب کہ تو پوری کائنات کو کھلانے والا ہے، تو پیاسا کیسے رہ سکتا ہے جب کہ تو پوری
کائنات کو پلانے والا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے تیرے بغل میں تیرا پڑوسی بھوکا تھا، تو روزانہ بہترین ڈشز کھایا کرتا تھا، بہترین کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اپنے پڑوسی کو تم نے کھانا نہ کھلایا، تم نے اپنے پڑوسی کو پانی نہ پلایا، گویا کہ تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، گویا کہ تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ میرے بھائیو، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر وہ مسلم ہو تو اس کے ساتھ بھی اسلام کہتا ہے حسن سلوک کرو۔ ایک پڑوسی کا حق ہے اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق ہے، لیکن اگر پڑوسی رشتہ دار ہو تو تین حقوق بنتے ہیں، ایک پڑوسی کا حق، ایک مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرا رشتہ داری ہونے کا حق۔ اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ پڑوسی ہیں تو اس کے ساتھ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی سے جب سوال کرنے والا سوال کرتا اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر سوال کرنے والا سوال کرتا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زنا کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غلط کام کرو۔ تمہارا پڑوسی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن تمہارا پڑوسی کے ماں باپ یا اس کے بھائی اس کے ذمہ داران کمانے کے لیے دلی بمبئی کلکتہ چلے گئے، اب اس کے گھر میں جوان بیٹی ہے، جوان بہن ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے اوپر تم غلط نظر ڈالو، اس کے ساتھ تم غلط کام کرو۔ اسلام کہتا ہے اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آج دیکھ رہے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، پڑوسیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی زمین اس کی جائیداد کے اوپر ناجائز طور پر لوگ قبضہ کر رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ غور کر سکتے ہیں رشتہ کرنے والا اگر کوئی آتا ہے پڑوسی والے کے یہاں دیکھا رشتہ آیا ہوا ہے، یہ بغل والا کوشش کرتا جلدی سے رشتہ کٹ جائے۔ میرے بھائیو، رشتہ توڑنے والے کو اسلام کہتا ہے کہ یہ رشتہ توڑتا ہے لا يدخل الجنہ، جنت کے اندر داخل نہ ہوگا۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا جنت میں داخل۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کنٹینیو مجھے وصیت کرتے گئے، کنٹینیو مجھے پڑوسیوں کے بارے میں بتاتے گئے، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے ایسا لگنے لگا کہیں پڑوسیوں کو وراثت کے اندر حصہ نہ دے دیا جائے، رشتہ وراثت میں کہیں پڑوسیوں کو حق نہ دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسلم ہو تب بھی، غیر مسلم ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر غیر مسلم بھائی آپ کے بغل میں رہتا ہو اس کو ستاؤ مت، اس کو پریشان مت کرو، اگر وہ بیمار ہو تو عیادت کرو، اگر اس کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہو تو کرو۔ میرے بھائی، یہی تو اسلام کی سچائی ہے، یہی تو اسلام کی اچھائی ہے۔ یہ سارے کام ہم بھول بیٹھے ہیں، ہمارے اندر برائیاں آ چکی ہے، ہم رشتہ داریوں کو نبھا نہیں رہے بلکہ رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، اسلام کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے علاوہ اگر بہن لوگ ہیں، بھائی ہیں، چچا ہے، خالہ ہے، آج کل صرف ہم لوگوں کو زیادہ تر مسلمانوں کو ایک ہی رشتہ دکھتا ہے اور وہی نبھاتا ہے، کون سا؟ سسرالی رشتہ، بس دوسرا رشتہ دکھتا نہیں ہے۔ سسرالی رشتہ سب معاف، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سسرال کی باتیں سنے گا لیکن گھر والوں کی باتیں، بھائیوں کی باتیں، ماں باپ کی باتیں، بہنوں کی باتیں نہیں سنے گا، اور ماں باپ سے بہنوں سے کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک آپ کی بات نہیں کرتا۔
یاد رکھیے میرے بھائیو، غور کیجئے اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں اگل بغل والوں کا اتنا خیال کیا کرو، رشتہ داری ہو تب بھی، رشتہ داری ہو نہ ہو تب بھی ان کا اتنا خیال کیا کرو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا طبخت مرقا، آئیے منظر غفاری، جب تم کھانا بناؤ، جب تم سالن پکاؤ، جب تم گوشت بناؤ، مچھلی بناؤ، سبزی بناؤ، سالن بناؤ، اگر تم بہترین کھانا بنا رہے ہو تو پھر سالن بڑھا دیا کرو، اس کے اندر پانی کا مقدار بڑھا دو۔ کیوں؟ پانی کا مقدار اس وجہ سے بڑھاؤ تاکہ اپنے پڑوسی کو تم شوربہ ہی دے دو، بوٹی دو یا نہ دو، گوشت کا ٹکڑا دو یا نہ دو، لیکن کم سے کم سالن ہی دے دو۔ اسلام تو بھائی چار کی دعوت دیتا ہے، اسلام تو ایک دوسرے کو جوڑنے کے بارے میں بتاتا ہے، اسلام کبھی بھی توڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں ایک آدمی آیا اور سوال کرنے لگا کہ اللہ کے نبی فلاں عورت ہے بہت ہی زیادہ دیندار ہے، ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ فلاں عورت بہت دیندار ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، نفل نمازیں بھی پڑھتی ہے، ہاں سارا کام کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس عورت کے اندر ایک برائی ہے۔ فرمایا کیا؟ آپ سے کہا گیا کہ اللہ کا نبی اس عورت کی زبان سے گندی باتیں نکلتی ہے، بری باتیں نکلتی ہے، اس عورت کی زبان سے اس کے سماج والے پڑوسی، اس کی ارد گرد کے رہنے والے لوگ ناراض رہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دیا کرتی ہے، نہ پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہے، نہ اپنے گاؤں والوں کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی مسئلہ بتائیے، کیا وہ عورت جنت کے اندر جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، یدخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی۔ ایسی عورت جنت میں جا نہیں سکتی ہے جو عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہو، جو اپنے پڑوسیوں کا، اپنے اگل بغل والوں کو پریشان کرتی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب سوچ سکتے ہو کہ اگل بغل والوں کو ستانے والی جب جہنم میں جا رہی ہے، اور وہی عورت اگر اپنی ساس کو ستائے، اپنے سسر کو ستائے، اپنے گھر والوں کو ستائے، اپنے شوہر کو ستائے، اپنی زبان سے تکلیف دے، اب بتاؤ ایسی عورت جنت میں جائے گی تو کیسے جائے گی؟ سوال کرنے والا پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے، وہ نماز کو کم پڑھتی ہے، کم کا مطلب 5 ٹائم کے بجائے 4 ٹائم نہیں، 5 ٹائم تو پڑھتی ہے لیکن نفلی نمازیں کم پڑھتی ہے، روزہ کم رکھتی ہے، نفلی روزہ کم رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کم کرتی ہے، لیکن اس عورت کے اندر ایک خوبی ہے، وہ ایک اچھائی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی اچھائی ہے؟ جواب دیا گیا کہ اللہ کے نبی وہ عورت اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، جب بھی بولتی ہے پھول برساتی ہے، بہت پیار سے باتیں کیا کرتی ہے، اس کے پڑوسی اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اس کے رشتہ دار بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ اللہ کے نبی مسئلہ بتائیے ایسی عورت کے بارے میں، آپ نے فرمایا ہی دخل الجنہ، ایسی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میرے بھائیو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، تکلیف دینے والا جہنم کے اندر جا رہا ہے، اور رشتہ داریوں کو خوش رکھنے والا، خوش رکھنے والی، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی جنت کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اسلام تو یہی بتاتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے، آج مسلمانوں کی زبان کتنی گندی ہو چکی ہے، جھگڑے ہو تو ایسا لگتا ہے کسی جگہ سے پیشی کر کے آئی، اتنی گالی، ایسی گالیاں مت پوچھو، کہاں گئے تمہارا نام، کہاں گیا؟ صرف رمضان میں تمہیں اسلام نظر آتا ہے، صرف مسجدوں میں اسلام نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی اکرم کی زندگی دیکھو، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دی، کبھی کسی کو تکلیف نہ دیا، کبھی کسی کو آپ نے ستایا نہیں۔ میرے بھائیو، اسلام تو یہی کہتا ہے کسی کو تکلیف مت، انسان کو چھوڑو، اگر کوئی جانور پر بھی تکلیف دیتا ہے، جانور کو بھی
اسلام کہتا ہے کہ جانور کو بھی تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سوچو اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس جانور کو تکلیف دے رہا ہو اور اگر وہ جانور اسی تکلیف میں مر جائے تو وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی غلطی کے اس نے باندھ دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا۔ وہ بلی چلاتی رہی، چیختی رہی، گڑ گڑاتی رہی، تڑپتی رہی۔ اس عورت کے اندر رحم نہ آیا اور اس نے پانی تک نہ دیا، کھانا تک نہ دیا، وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بلی کے مر جانے کی وجہ سے وہ عورت ہی دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اب بتاؤ ایک بلی کو ستانے والا، ایک بلی کو ستانے والی عورت، ایک بلی کو تکلیف دینے والی عورت جہنم کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ انسان کو ستانے والی عورت، انسان کو ستانے والا مرد، بتاؤ جنت میں جائے گا تو کیسے جا سکتا ہے؟ یہ گرمی کا موسم میں آدمی پانی کے لیے ترستا ہے۔ اے مسلمانوں تمہارے حسن اخلاق کہاں گیا؟ تم اپنے گھر کے باہر پانی کا بھی انتظام نہیں کر سکتے ہو۔ بہت سے غیر مسلم لوگوں کو بھی دیکھا، بہت سے مسلمانوں کو دیکھا اسٹیشنوں کے اندر دیکھیے کہ وہاں پہ پانی لے کر کے کھڑا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں، یہ پنیہ والا کام کیا کرتے ہیں، پانی پلا دیا کرو۔ یہ پانی پلانا بھی حسن سلوک ہے، یہ پانی پلانا بھی اچھا عمل ہے۔ اور اسلام میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور کو اگر تڑپا کر کے مار رہا ہو تو وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اگر ایک آدمی پانی پلا دیتا ہو تو جنت میں چلا جائے گا۔ سنا ہے آپ نے منظر ایک طائفہ عورت، گندی عورت، جسم بیچنے والی عورت کہیں سے گزر رہی تھی، اس کی نظر پڑی کتے پر جو کتا پانی کے لیے ترس رہا تھا اور پانی کے لیے اپنی زبان کو باہر نکالا ہوا تھا۔ اس کی نظر پڑتی ہے، اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ وہ عورت اپنے پیر سے جوتا نکالتی ہے اور موزہ اور پھر اس کو اس کنویں کے اندر ڈالتی ہے، اس سے پانی باہر نکالتی ہے، اس کے بعد اس پانی کو کتے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ غلط کام کرنے والی عورت اس ادا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اندازہ لگائیے جانوروں کے ساتھ اگر حسن سلوک کر رہا ہو تب یہ بشارتیں دی گئی ہے، اور انسانوں کے ساتھ اگر حسن سلوک کرے گا تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ میرے بھائیو اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، اللہ کے نبی منظر سنیے، مسجد نبوی میں بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے، نبی اکرم فرمانے لگتے ہیں کہ لوگوں سنو ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آئے گا جو کہ جنتی ہے۔ لوگوں نے کہا جنتی ہے، ہمارے درمیان میں رہتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا دروازہ کھلا، کیا دیکھتے ہیں صحابی انصاری صحابی خرابہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے ہیں۔ دوسرے دن بھی آپ نے یہی بشارت سنائی، اور جب لوگوں نے دیکھا کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی وہی صحابی دوسرے دن بھی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، ان کا پیچھا انصاری صحابی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد کہتے ہیں آئی صحابی میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے والد سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جو خبر سنائیے وہ عمل تو بتا دو، جو کام تم کرتے ہو وہ کام میں بھی کرتا ہوں، نمازیں تم پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ تم رکھتے ہو میں بھی رکھتا ہوں، تلاوت تم کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں۔ اے صحابی، اے اللہ کے بندے بتاؤ کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے میرے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے تو ہو سکتا ہے میرا یہ عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کہا کون سا عمل؟ وہ کہتا کہ میں کسی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا، میں کسی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں، اگر اللہ نے کسی کو نواز دیا ہے تو مجھے کوئی حسد نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں بس کر یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔
میرے بھائیو، حسد، جلن، بغض یہ سماج کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہے کہ سگا بھائی ہے لیکن بھائی سے باتیں نہیں ہو رہی ہے، بھائی بہن سے باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، آپس میں بغض و حسد کو ختم کرو، آپس میں اس اختلافات کو ختم کرو، آپس میں نفرت ختم کرو۔ میرے بھائیو، آپس میں محبتوں کو بڑھاؤ، آپس میں دوسرے کا احترام۔ اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے والیتامی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ اس گاؤں کے اندر بھی یتیم ہوں گے، آپ اس علاقے میں بھی یتیم ہوں گے، یتیم وہ ہیں جن کی بلوغت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کو یتیم بولا جاتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم یعنی یتیموں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، یتیموں کو دیکھ ریکھ کرنے والا، میں اس کے ساتھ جنت میں ایسے رہوں گا جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں انگلیاں لوگوں کو دکھائی اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو چھڑکو مت، یتیموں کے ساتھ برا سلوک مت کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب آگے دیکھیے اسلام کہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کتنے لوگ ہیں شادی کر لینے کے بعد بیوی کا حق بھول جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اذا طعمت فاطعموها، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، جب تم اپنے لیے کپڑا لو تو بیوی کے لیے بھی کپڑا لو، جب تم اچھا کھانا کھاؤ تو بیوی کو بھی اچھا کھانا کھلاؤ۔ اپنے بیوی کو جو تم لقمہ کھلاتے ہو یہ بھی تو صدقہ، یہ بھی تو نیکی ہے۔ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔